السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم فرشتے اور انسان کی عبادت کا فرق سمجھیں گے کہ فرشتوں کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں کیا فرق ہے۔ یوں تو تخلیق انسانی سے پہلے فرشتے بھی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے اس وجہ سے پیدا فرمایا کہ فرشتوں کی عبادت در حقیقت فرشتوں کی طرف سے کسی کمال پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات رکھی نہیں گئی ہے۔ اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو ان میں اس کی صلاحیت نہیں ہے، نہ انہیں بھوک پیاس لگتی ہے، نہ انہیں نیند اور اونگ آتی ہے، اور نہ کوئی دوسری نفسانی خواہشات ان کے دل میں آتی ہے۔ جس کام کے لیے انہیں متعین کر دیا گیا وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، برخلاف انسان کے، کیونکہ اس کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس میں ہر قسم کے تقاضے ہوں گے، نیکی کے بھی بدی کے بھی، بھوک اور پیاس بھی لگے گی اور جنسی خواہشات بھی ہوگی، لیکن اس کا کمال یہ ہوگا کہ اپنے ان خواہشات اور جذبات کو قابو میں رکھ کر جب میری عبادت کریں گے تو پھر یہ مخلوق تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ تم اگرچہ ہر وقت تسبیح اور عبادت میں لگے ہوئے ہو، لیکن یہ انسان ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوگا اور آرام دہ بستر اس کو خواب راحت کے مزے دینے کی دعوت دے رہا ہوگا، اس کے باوجود یہ اس بستر کو چھوڑ کر میری یاد اور ذکر و اذکار کی خاطر کھڑا ہوگا اور مجھے پکارے گا، تو اس وقت یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم میں ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے ہیں۔ انہیں خوف تو اس بات کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا یا نہیں، اور امید اس بات کی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مجھ پر فضل فرما دے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، رات کے حصے میں یہ لوگ کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ پس اصل مقصد یہ ہوا کہ خواہشات کا یہ پتلا اپنی پروردگار کی بندگی کے لیے تیار ہو اور دیگر احکام کی بجا آوری بھی کرتا رہے، اس لیے عبادت کی اہمیت کو کسی طرح کم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان عبادات کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہی عبادات نہ صرف یہ کہ انسان کی زندگی کے مقصد کو پورا کرتا ہے، بلکہ انسان کو نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی توانائی بھی بخشتا ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنہیں انجام دینا ضروری ہے جیسے فرائض اور واجبات، اور کسی درجے میں سنن مؤکدہ بھی داخل ہے، اور دوسری قسم نفلی عبادات کی ہے، یعنی اگر کوئی ان عبادات کو انجام دے رہا ہے تو ثواب ہوگا اور اگر نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو اسی دوسری قسم کی عبادات کے بیان میں ہے کہ نوافل بھی انسان کو اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے، اور تجربہ ہے کہ نوافل کو اپنے معمولات میں داخل کیے بغیر انسان کو نفس اور شیطان سے مقابلہ کی پوری قوت حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فرائض اللہ کی عظمت کا حق ہے جنہیں انجام دینا ضروری ہے، اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان صرف قانونی تعلقات پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی معاملہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں کیا ہی خوب شعر ہے، کچھ اور ہے درکار میری تشنا لبی کو، کچھ اور ہے درکار میری تشنا لبی کو، ساقی سے میرا واسطہ جام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص صرف فرائض و واجبات ادا کرتا ہے تو اس کا اگرچہ اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق ہے،
لیکن یہ تعلق خشک اور کھردرا ہے، برخلاف اس شخص کے جو اپنے معاملات میں نوافل کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ وہ محبت کے تقاضے کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل کی جتنی کثرت کرتا جاتا ہے اتنا ہی میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی بندے کے زبان پر وہی بات جاری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس شخص کو نوافل کی کثرت کرتے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کی باتیں القاء ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ یہ بیمار ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا، عبادت کی کثرت نے ان کے جسموں پر ایسا اثر ڈالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ آج کل تانا دیا جاتا ہے کہ مولویوں کی عقلیں خراب ہو گئی ہے کہ دنیا کے مال و دولت اور شان و شوکت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے معلومات میں لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں انسان کو یہ تانے اپنے لیے خوشخبری سمجھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں جب تمہیں دیوانہ کہا جانے لگے تو یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے، اسی لیے ان تانوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔